السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ جب ایک گفتگو چلتی ہے کہ پاکستان کے جو آئین ہیں جو سب سے مقدم ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اللہ کے احکامات اور سنت رسول نبی حدیث کے بعد اگر کوئی چیز پاکستانیوں کے لیے اہم ہے تو ان کے لیے وہ کانسٹیٹیوشن ہے جو 1973 میں ہمیں دیا گیا۔ کانسٹیٹیوشن میں 280 کے قریب آرٹیکلز ہیں تقریباً اور 7 شیڈیول ہیں، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کہ آیا ہم اس پر کتنا عمل درآمد کرتے ہیں۔ جب محسوس کرتے ہیں تو آئین، اور صرف ایک شخص نہیں، یہ لوگ جو آئین کے بڑے پرستار ہیں، جن میں سب سے بڑی عدالتیں ہیں اور جمہوری قوتیں ہیں۔ میں فوج کو الزام نہیں دیتا، ان کے اوپر تو یہ الزام ہوتا ہے کہ وہ آئین کو توڑتے ہیں، اور ماضی میں ایسی صورتحال دیکھنے میں آئی کہ جب انہوں نے آئین کو معطل کیا۔ لیکن میں آتا ہوں ان لوگوں پہ جو کسٹوڈین ہیں، عوام جمہوری قوتیں بھی کسٹوڈین ہیں، پارلیمنٹ بھی کسٹوڈین ہے، اور آپ کے عدلیہ بھی کسٹوڈین ہے۔ لیکن جب آئین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے تو ہم آئین کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب آئین ہمیں کسی کام سے روک رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہم آئین کو بھول جاتے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ جمہوری قوتیں ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پہ جب پاکستان کے اندر کوئی ایک شخص یا ایک پارٹی کے کچھ لوگ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آئین شکنی کر رہے ہیں، ادارے کو آپ کے ملائن کر رہے ہیں، ایک نہیں اداروں کے سربراہوں کو ملائن کر رہے ہیں، دہشت گرد کر رہے ہیں، ان کا نام جانور اور آپ کے میر جعفر، میر صادق اور کیا کچھ نہیں رکھ رہے ہیں، اور ایون کہ اسی سیاسی جماعت کے لوگ مختلف جنرلز کے، سرونگ جنرلز کے، حساس اداروں کے، آپ کے اہم ترین ریٹائرڈ جنرلز کے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جی اہم ترین ریٹائرڈ آپ کی جسٹس کے، موجودہ ججز کے جعلی اکاؤنٹس کھول کر ایسے اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں، جس سے فوج کی تقسیم یا عدلیہ کی تقسیم یا فوج کے اندر بغاوت اور ایسے ریمارکس دے رہے ہیں۔ اور ایک عام پڑھنے والا یہ پڑھ رہا ہے کہ جناب لیفٹنٹ جنرل اشفاق صاحب احمد صاحب نے یہ جملہ کہا، حالانکہ ان بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ ایک جعلی اکاؤنٹ ہے۔ اور مثلا ایک نیٹ ورک ہے پورا اگر 3 آدمیوں کا، تو وہ اس طریقے سے ہزاروں لاکھوں ٹویٹس کر رہے ہیں۔ تو ان کا سدباب کون کرے گا جب کوئی یہ کہے کہ ملک کے 3 ٹکڑے کر دیں گے، حساس فوج کو تباہ کر دیا جائے گا، اور فوج کے خلاف مہم بھی چل رہی ہے، عوام میں نفرت بھی ڈالی جا رہی ہے، خانہ جنگی کی بات بھی کی جا رہی ہے، انارکی کی بات بھی کی جا رہی ہے، اور اب تو خودکش حملے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور چھوٹے موٹے نہیں، آپ غلام سرور خان کو دیکھ لیں، انہوں نے خودکش کا کہا تھا۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں وہ پرویز خٹک کو انہوں نے خودکش کا کہا تھا۔ اس کے بعد ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں جناب شیخ رشید کو، اس کے ریمارکس دیکھ لیجئے۔ ابھی کوئی ایم این اے وہ کہتا ہے جی خودکش ہیں۔ علی امین گنڈا پور ہے، وہ تو بڑی بڑی دہشت گردی کی بات کرتے ہیں۔ اسد عمر ہیں جو کہتے ہیں جی ملک کو روک دیں گے، پیک کر دیں گے۔ تو گویا شیخ رشید کہتے ہیں پرچم جلتا ہے۔ تو اس کے لیے پاکستان کے آئین اور قانون میں سزا ہے، اور کون دے گا؟ کیا فوج کے خلاف مہم میں فوج ایکشن لے، یا عدلیہ کے خلاف مہم میں عدلیہ ایکشن لے؟ چلیں عدلیہ کے پاس تو سو موٹو نوٹس کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ لے سکتی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ فوج کیسے لے؟ اب فوج کو تباہ کرنے کی بات کی گئی، ایٹمی اثاثے کو ختم کرنے کی بات کی گئی، پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنے کی بات کی گئی، لیکن حکومت کارروائی نہیں کر رہی۔ اور اگر فوج اس سلسلے میں کارروائی کرے تو آپ ہی کہیے گا جو جمہوری حکومت، اس حکومت کے اکثر اتحادی ہیں، وہ کہیں گے کہ جناب
فوج آئین سے انحراف کر رہی ہے، حلف سے انحراف کر رہی ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے. تو اگر یہ کام حکومت کا ہے تو حکومت اپنا رول ادا کرے، لیکن نہیں کیا. آخر میں فوج کو کیونکہ لوگ ڈیمورلائز ہوتے ہیں، کیونکہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ کا مقصد عوام میں مایوسی پھیلانا ہے کہ کیا واقعی فوج تباہ ہو رہی ہے، کیا واقعی ایٹمی اثاثے ہم سے چھن رہے ہیں، ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے، ہم تباہ ہو چکے ہیں، کیا ہم واقعی اب اپنا پیسہ پاکستان میں نہیں رکھیں، اپنے بچے اولاد کو نہیں رکھیں. مایوسی پھیل رہی ہے. کیا واقعی پاکستان کے 3 ٹکڑے ہونے ہیں؟ جناب کون کہہ رہا ہے؟ عمران خان کہہ رہے ہیں، جناب پاپولر لیڈر ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جی ہو رہا ہے. تو مایوسی پھیل رہی ہے. دوسری طرف فوج کے خلاف جو مہم ہے یا عدلیہ کے خلاف مہم ہے، تو اس کو عوام سے دور کرنا، عوام میں نفرت پیدا کرنا. یقیناً عوام کا ایک حصہ بھی اگر فوج سے دور ہوتا ہے تو فوج کی طاقت میں کمی ہوتی ہے. فوج کے پیچھے جو ہے وہ طاقت اصل میں عوام کی ہوتی ہے. یہ ضرور ہتھیار اس کی امپورٹنٹ، لیکن سب سے بڑی طاقت تو فوج کی عوام ہے. اب عوام میں اگر یہ نفرت ڈالی جائے فوج کے حوالے سے، اور پھر اس طریقے سے بہت سارے آپ کے اکاؤنٹس بنا کر فوج کے اندر تقسیم کی بات کی جائے، ایک عام فوجی جو ہوتا ہے وہ اس بیچارے کو کیا پتا کہ کس طرح کے ٹرولر جو ہیں، وہ 24,000 پی ٹی آئی کے ٹرولر جو ہیں سوشل میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ٹویٹس اور سوشل میڈیا میں کام کر رہے ہیں. تو ایک عام سپاہی دیکھتا ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ اتنی بڑی سازش ہو رہی ہے. عام پاکستانی کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے. وہ تو سمجھتا ہے کہ واقعی یہ بڑی تقسیم ہو رہی ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی گند اور سازش کی جا رہی ہے. اب اس کو کون روکے؟ FIA سائبر کرائم حکومت کے زیر اثر، اینٹی کرپشن حکومت کے زیر اثر، سیکورٹی فورسز حکومت کے زیر اثر، پولیس فورس، ایون کہ فوج حکومت کے زیر اثر. تو تحفظ کون دے؟ لیکن حکومت خاموش ہے، حکومت کچھ نہیں بول رہی ہے. آج جنرل ندیم رضا جوائنٹ چیف آف اسٹاف کو 2 ٹوک یہ بولنا پڑا، اور عمران خان کو اور ان کے حواریوں کو یہ شٹ اپ کال دینا پڑا کہ ایٹمی حساسے کی طرف کوئی نہ میلی آنکھ سے دیکھے. اس کی حفاظت پاکستان کی فوج کر رہی ہے، پاکستان کی حفاظت پاکستان کی فوج کر رہی ہے. پاکستان کے عوام ان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑے ہیں. اس قسم کے اسٹیٹمنٹ سے گریز کیا جائے، اس قسم کے اسٹیٹمنٹ سے عوام میں مایوسی ڈالنے کی اور اس قسم کی حرکات سے گریز کیا جائے. شٹ اپ کال دیے انہوں نے بہت زبردست عمران خان کو، اور یہ عمران خان کا ایجنڈا ہے. نہیں مانیں گے، وہ کریں گے. جب تک عمران خان کے آئین توڑنے پر، آئین شکنی پر مختلف کیسز بنے ہوئے ان کے خلاف، دھمکیاں والا، خودکش والا، بھی دیکھیے خودکش کا حملہ آ گیا. ابھی کسی نے کہا ہے کہ جناب بابر اعوان نے کہا تھا کہ عمران خان کو دیوار کے پیچھے سے بند کمرے میں جو لوگ ہیں ان سے جان کا خطرہ ہے، اور 12 گھنٹے میں اٹیک ہو سکتا ہے، اور 3 دن، 12 گھنٹے تو گزر گئے، 3 دن میں اٹیک ہو سکتا ہے، 3 دن دیکھ لیں. تو کسی نے کہا کہ خودکش تو ان کے اپنے اندر ہیں. عمران خان جن کو پال رہے ہیں یا بنی گالہ میں جن لوگ حفاظت کر رہے ہیں ان کے پاس آٹومیٹک گنیں ہیں، بڑی خطرناک گنیں ہیں. اور جو وہ 5,000 خیبر پختونخوا سے لے کے آئے تھے 40 ملین افراد میں سے، ان کے ساتھ بھی TTP کے لوگ تھے. تو اگر انہوں نے ہی اٹیک کر دیا تو بابر اعوان کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ بابر اعوان صاحب، آپ نے تو بے نظیر بھٹو صاحب کے حوالے سے بھی کئی کمنٹس کیے تھے جو آج تک کوشچن مارک ہیں، اور ظاہر ہے کوئی کمیٹی بنے تو آپ سے بھی پوچھے. تو یہ اتنا بڑا جو آپ نے بیان دیا. اب کراچی کا ایک ہے بندہ MNA، وہ کہتا ہے کہ عمران خان کو کچھ ہوا تو خودکش حملے ہو جائیں گے، میں خودکش بمبار بن جاؤں گا. پرویز خٹک خودکش بمبار، غلام سرور خودکش بمبار، شیخ رشید خودکش بمبار، اسد عمر خودکش بمبار. تو ان کے یہاں خودکش بمباروں کی کوئی کمی نہیں ہے. لگتا یہ ہے کہ یہ بھی تحریک طالبان کی ایک ذیلی تنظیم ہے. جس طرح دوستی ہے ایسا لگتا ہے خودکش بار بار خودکش، یعنی گرفتار کریں گے تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ملک کی بند کر دیں گے ملک کو. گرفتاری تو بے نظیر کی بھی ہوئی، نواز شریف کی بھی ہوئی، زرداری صاحب کی بھی ہوئی، بھٹو صاحب کی بھی ہوئی، سزائیں بھی ہوئیں،
آپ کے ان کو پھانسی تک دے دیا گیا غلط، ان کو آپ کے ان لوگوں کو جیل بھگتنا پڑی، شہید ہوئیں بے نظیر، آپ کے جلا وطن ہوئے نواز شریف، تو یہ تو ہوتا ہی ہے. لیکن عمران خان کو چھوا تو ہم اس ملک کو تباہ کر دیں گے. کیا سینس لے کے آئیں؟ اور یہ کچھ عام آدمی ان کا ورکر نہیں کہہ رہا ہے، ان کے وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں پی ٹی آئی کے، جو بڑے لیڈرز ہیں، جو ایم این اے اور منسٹر رہ چکے ہیں. تو یہ ہے وہ پارٹی جو خودکش پارٹی ہے، جو عسکری ونگ بنا رہی ہے. یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک عسکری ونگ بنا رہی ہے جس کے قیادت جو ہیں علی گمین گمنڈا پور کریں گے. عمران خان کی حفاظت کے نام پر اس کے پیچھے ایک عسکری ونگ بن رہی ہے. کس سے لڑیں گے؟ ریاست سے لڑیں گے، ریاستی اداروں سے لڑیں گے، فوج سے لڑیں گے، پولیس سے لڑیں گے، ایف سی سے لڑیں گے، آپ کے رینجر سے، یہی لڑیں گے نا. تو بہت خطرناک. کون ان کو روکے گا؟ کون ان کے خلاف کارروائی کرے؟ تو ظاہر ہے فوج بھی یہ دیکھ رہی ہے، وہ ان کے کہنا یہ ہے کہ یہ کام حکومت کا ہے، حکومت ایکشن لے، ان کے خلاف کارروائی کرے. لیکن ایک اور چیز بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ عدالت کے چند جج باضابطہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے پرچم جل رہے ہیں. خودکش حملے کی بات کی جا رہی ہے، پاکستان کو تباہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، 3 ٹکڑوں میں توڑنے کی بات جا رہی ہے، ایٹمی اسلحہ کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، پاکستان میں جو ہے وہ خودسوزی کے لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے، پاکستان بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے، پاکستان کی تباہی کی بات کی جا رہی ہے، اور پرچم جلائے جا رہے ہیں، پاسپورٹ جلائے جا رہے ہیں. لیکن وہ عدالتوں کے جج ان پہ نوٹس نہیں لے رہے، اور اس موجودہ پارٹی کو جو ایک عسکری اور خودکش پارٹی بن گئی ہے اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو فوج اگر ایکشن لے تو پھر عدالت سامنے آ جائے گی، فوج ایکشن لے تو یہ حکومت بھی سامنے آ جائے گی. لیکن کیا کرے فوج؟ تو فوج نے ایک واضح طور پر الٹیمیٹم آج دیا ہے ان کو، بہت واضح طور پہ. جنرل ندیم رضا نے جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں، میرا خیال ہے سمجھنے والوں کے لیے بہت کلیئر ہے، اور یہ حکومت کے لیے بھی ہے. اگر آپ اپنے آئینی اور قانونی فرائض انجام نہیں دیں گے حکومت، تو پھر پاکستان کے ادارے پاکستان کی سالمیت کے لیے، ایٹمی اثاثے کے لیے، اور اس قوم میں جو محرومی اور آپ کے جو پھیلائی جا رہی ہے مایوسی، اس کو روکنے کے لیے پھر فوج کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. پھر قوم اور فوج ایک ہوں گے. پھر یہ حکومت نہ کہے، جو بھی حکومت ہے، کہ جناب فوج اپنے حدود سے باہر نکل رہی ہے. فوج پاکستان کو بچانے کے لیے اور ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے پھر اپنا کردار ادا کرے گی. اگر آپ نے قانون اور آئین توڑنے والوں کو، اور قانون اور آئین اور ملک کے خلاف غداری کرنے والوں کو، اور دھمکیاں دینے والوں کو، عسکری ونگ بنانے والوں کو، پرچم جلانے والوں کو اگر عدالت کے چند ججز تحفظ دے رہے ہیں اور حکومت خاموش ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی تو باہر آئے گا. عمران خان یہ کوئی ویسے ہی نہیں بول رہے ہیں، یہ ان کا ایجنڈا ہے جو وہ کر رہے ہیں. اور اگر ان کو نہیں روکا گیا تو پریکٹیکلی خودکش بھی ہوں گے. پرچم تو جل چکے ہیں، پاسپورٹ بھی جل چکا ہے، حملے بھی ہو چکے ہیں، فائرنگ بھی ہو چکی ہے، عسکری ونگ بھی بن چکا ہے. پھر ظاہر ہے خانہ جنگی بھی سٹارٹ ہوگی، انارکی بھی ہوگی، خودسوزی بھی ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا. پھر اس وقت حکومت کہاں کھڑی ہوگی؟ تو دانش کو یاد ہے. اللہ حافظ.